بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور عظیم احسان ہے کہ اپنے پاک نام کی بابرکت مجلس میں ہم گناہ گاروں کو حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہماری اس حاضری کو قبول فرمائیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیں، دارین میں پردہ پوشی کا معاملہ فرمائیں. پچھلی نشست میں یہ آیت مبارکہ جو ابھی پڑھی گئی، اس حوالے سے کچھ معروضات پیش کی گئی تھیں. آج کی گفتگو اسی کا تسلسل ہے. اللہ تعالیٰ کہنے سننے میں اخلاص نصیب فرمائیں، نفس و شیطان کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں. اس آیت مبارکہ کے شان نزول کے حوالے سے شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت مجلس تھی. کسی موضوع پر بات ہو رہی تھی تو دوران گفتگو حاضرین میں سے کسی کی آواز تھوڑی سی بلند ہو گئی تو اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ آواز کی بلندی سرکار کی آواز سے مجلس میں موجود کسی شخص کی آواز کا بلند ہونا یا مجلس میں موجود افراد کا گفتگو میں آپس میں بولتے ہوئے یا مجلس میں گفتگو کرتے ہوئے آواز کا تھوڑا سا بلند ہو جانا اور گفتگو کا انداز اس طرح کا ہو جانا جیسا کہ سرکار کی عدم موجودگی میں آپس کی گفتگو ہوا کرتی ہے. تو وحی کا نزول ہوا کہ ادب کے تقاضے اتنے اہم ہیں ہمارے ہاں کہ اگر اتنا ہی ہوا اور کوئی بھی غلطی نہیں ہوئی تو یہ اتنا کچھ سب کچھ کے برباد کر دینے کے لیے کافی ہے. معزز سامعین کرام، ہمیں اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے، دلوں میں بٹھانا چاہیے کہ سارے کا سارا دین ادب کا نام ہے. اللہ کا دین ادب سے شروع ہو کر ادب پر مکمل ہوتا ہے. ادب کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی کیا جا سکتا ہے کہ ہر گناہ کی معافی ہے اللہ کے ہاں، لیکن بے ادبی کی معافی نہیں ہے. کوئی شخص شرک کرتا ہوا اسی حالت میں مر گیا، اس کی معافی نہیں ہے. کوئی شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کا مرتکب ہوا، اس کی معافی نہیں ہے. گزشتہ نشست میں گفتگو کے آخری حصے میں اجمالاً اس بات کا بھی تذکرہ ہوا کہ دین اور فہم دین میں فرق ہے. معیار بالیقین دین ہی ہے. مختلف لوگ اپنی علمی سطح، اپنے ذوق اور رجحان کے حوالے سے دین کے فہم میں اپنی اپنی رائے رکھتے ہیں.
بقدر اخلاص، بقدر محنت، بقدر تقوی ہر ایک کی رائے محترم ہے، لیکن کسی شخص کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنی رائے کو دین کی طرح کسی پر لازم اور مسلط کرنے کی کوشش کرے۔ بہت سے لوگ فہم دین کے حوالے سے یہ تصور رکھتے ہیں کہ توحید کے ثبوت کے لیے، توحید کو ثابت کرنے کے لیے بدتمیزی اور بےہودگی شرط ہے۔ یہ سراسر غلط ہے۔ اگر کوئی شخص توحید کا مفہوم یہ سمجھتا ہے کہ تصور توحید میں باقی سب کی نفی بدتمیزی کے ساتھ کرنے سے ہی تکمیل ہوتی ہے توحید کی، تو بڑے ادب کے ساتھ گزارش ہے کہ اسے اپنے فہم دین اور تصور دین کی اصلاح کی ضرورت ہے، اس پہ نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ کچھ عرصہ قبل مدینہ منورہ میں حاضری ہوئی۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہم سب کو بار بار مقبول و مؤدب حاضریاں نصیب فرمائے، عافیت کے ساتھ، سہولت کے ساتھ، قبولیت کے ساتھ نصیب فرمائے۔ تو ہمارے محترم، ہماری خانقاہ کے خادم حاجی اصغر صاحب کی دکان ہوا کرتی تھی اس زمانے میں، بقی شریف کے ساتھ ہی جو ایک عمارت ہے، اس وقت اس کا نام بدر العوالی تھا، اب اس کا نام جلنار طیبہ ہے۔ اس میں ان کی دکان تھی، تو وہاں پہ میں حاضر تھا، تو ایک صاحب سے ملاقات ہوئی۔ دوران گفتگو توحید کے موضوع پہ بات چل نکلی، تو ان کی خدمت میں جب تھوڑا سا محسوس ہوا کہ وہ اس سوچ کے حامل محسوس ہو رہے ہیں، تو بڑے ادب سے عرض کیا کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ توحید کے اظہار کے لیے اور توحید کے ثبوت کے لیے بے ادبی ضروری ہے؟ تو بڑا دھچکا لگا ان کے جواب سے۔ انہوں نے کہا جی بالکل۔ بارش تھے وہ صاحب، مدینہ منورہ میں رہتے تھے، کام کرتے تھے۔ تو میں نے اصل میں اس لیے کہا کہ ان کا انداز گفتگو کچھ ایسا تھا، تو میں نے ان سے کہا کہ ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کی ذات پر ایمان لاتا ہوں، اس کو وحدہ لا شریک مانتا ہوں، یعنی ایک مانتا ہوں کہ اللہ کی ذات ایک ہے، اس پر میرا ایمان ہے، اور اس پر میرا ایمان ہے کہ اللہ کی نہ کوئی ذات میں شریک ہے اور نہ ہی صفات میں شریک ہے، اور جو کچھ کرتا ہے وہ اللہ ہی کرتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ ایک آدمی یہ کہتا ہے تو کیا توحید کے لیے یہ کافی نہیں ہے؟ آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہی کرنے والا ہے، پھر مختلف بزرگان دین میں سے کسی کا نام لے کر یہ کہتے ہیں کہ وہ قبر سے بھی نکل کر کے آ جائیں تو وہ کچھ نہیں کر سکتے، تو کیا اس بدتمیزی اور بےہودگی کا ارتکاب ضروری ہے؟ تو بڑی افسوس اور بڑی تکلیف دہ حیرت ہوئی کہ انہوں نے کہا ہاں جی ضروری ہے۔ غالباً ان کے ذہن میں خیال ہوگا کہ غیر اللہ کی نفی جب تک نہ ہو تو اس وقت تک توحید مکمل نہیں ہوتی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ غیر اللہ کی نفی کے بغیر توحید مکمل نہیں ہوتی، لیکن غیر اللہ کی نفی کے لیے بےہودگی بنیاد نہیں ہے، بےہودگی شرط نہیں ہے۔ وہ بات کو سمجھ نہیں رہے تھے، تو میں نے نہ چاہتے ہوئے غیر پارلیمانی انداز میں ان کے سامنے ایک مثال رکھی اور ان کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ اللہ ہی کی ذات سب کچھ کرتی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، تیرا باپ بھی قبر سے نکل کے آ جائے تو وہ بھی کچھ نہیں کر سکتا، تو اس جملے سے آپ کو تکلیف ہوگی؟ کہنے لگا جی کہ ہوگی۔ میں نے کہا بھائی کیسی توحید ہے جس سے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے؟ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ میں نے کہا صرف میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ کی یا آپ کے آباء و اجداد کی بے ادبی مقصود نہیں ہے، اللہ کی نسبت سے، اللہ کے دین کی نسبت سے جو پاکیزہ شخصیات بزرگان دین اہل تقوی گزرے ہیں، ہمیں انہیں اپنے ماں باپ سے
بڑھ کر کے ان سے محبت ہے، تو ان کی جب بے ادبی ہوتی ہے تو تکلیف ہوتی ہے۔ تو میرے خیال میں اب آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو اس مفہوم کی اور کئی ساری جہتیں آپ نے دیکھی سنی ہوں گی، معاشرے میں موجود ہیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ فہم دین ہے ان کا، انہوں نے دین کو ایسا سمجھا ہے کہ توحید کا تصور یہ ہے، اور نہ صرف یہ کہ سمجھا بلکہ اس طبقے نے اس کو مسلط کرنے کی کوشش کی، اور اس کا اثر یہ ہوا کہ جہاں جہاں اس سوچ کے حامل لوگ موجود ہیں وہاں پہ کثرت سے اللہ والوں کی بے ادبی کے مظاہر ملتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ امام الاولیاء شیخ التفسیر حضرت لاہوری نور اللہ مرقدہ سے محبت کرتے تھے یہ غزنوی خاندان کے دو پاکیزہ افراد، پاکیزہ شخصیات، حضرت مولانا ابو بکر غزنوی صاحب اور حضرت مولانا داود غزنوی صاحب رحمہم اللہ تعالی۔ مسلکاً غیر مقلد تھے، اہل حدیث تھے، لیکن انتہائی شرافت اور انتہائی پاکیزگی کے حامل تھے، اور ماشاءاللہ وہ پاکیزگی اسی طرح ان کی نسل میں چلی آ رہی ہے۔ کچھ عرصہ پہلے دوران سفر ایک جگہ ہم نماز کے لیے رکے تو ان کے خانوادے کے ایک فرد سے ملاقات ہوئی جو نوجوان تھے، تو سبحان اللہ وہی نجابت اور وہی سمجھداری اور وہی وزاداری ان میں محسوس ہوئی، بہت زیادہ خوشی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ان پاکیزہ صفات اور محاسن کو ان میں باقی رکھے اور قیامت تک برکت کے ساتھ، اضافے کے ساتھ اللہ تعالیٰ انہیں بہراور فرمائے۔ تو وہ ان دو بزرگوں میں سے کسی بزرگ کا واقعہ ہے کہ وہ درس دے رہے تھے، تو دوران گفتگو حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بابرکت تذکرہ آیا، تو انہوں نے بڑے ادب سے تذکرہ کیا۔ تو حاضرین میں سے، شاگردوں میں سے کسی ایک نے بڑی بے ادبی سے ان کا تذکرہ کیا، تو استاد محترم تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہوئے اور پھر فرمایا کہ بھئی میں آپ سے بحث نہیں کرنا چاہ رہا، ایک نصیحت کرتا ہوں کہ اگر آپ نے توبہ نہ کی تو مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں آپ ایمان سے محروم نہ ہو جائیں۔ انہوں نے اس بات کا بھی مذاق اڑایا۔ کہتے ہیں کہ کچھ عرصے بعد وہ شخص الیاذ باللہ ایمان سے بیزاری کا اظہار کر کے دنیا سے رخصت ہوا۔ استاد العلماء، استاد محترم حضرت مولانا شاہ محمد صاحب نور اللہ مرقدہ اکثر یہ فرمایا کرتے تھے کہ جامعہ اشرفیہ کے استاد حدیث حضرت مولانا رسول خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو دارالعلوم دیوبند میں بھی استاد تفسیر رہ چکے تھے، وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ کسی بزرگ کی کرامت کسی کے لیے حجت نہیں ہے، کسی بزرگ کی کرامت یا اقوال کسی کے لیے حجت نہیں ہے، حجت تو صرف اور صرف قرآن و حدیث ہے۔ یعنی کسی کے لیے ضروری نہیں کہ وہ کسی کی کرامت کو، کسی کے اقوال کو مانے، یہ کہہ دے کہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا، بڑے باوقار انداز میں بھی آپ اپنی اس کیفیت کا اظہار کر سکتے ہیں، لیکن وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ کسی اللہ والے کی بے ادبی وبال سے خالی نہیں ہے۔ وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ بے ادبی تو بے ادبی ہے کہ کسی شخص نے کسی اللہ والے کی جوتی کو حقارت سے جتڑی کہا، فرمایا کرتے تھے مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں وہ ایمان سے محروم نہ ہو جائے۔ تو 1400 سال بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خدام اور عاشقوں کا یہ حال ہے کہ ان کی بے ادبی کا اتنا بڑا وبال ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس کی بے ادبی یا ادب میں کمی کا کس قدر وبال ہو سکتا ہے۔ ایک شخص تھا عہد مبارک میں، عبداللہ ابن ابی اس کا نام تھا، وہ بظاہر اس نے یہ تاثر دیا کہ میں مسلمان ہوں، اور بہت بڑھ چڑھ کے وہ اپنے اسلام کو ثابت کرتا تھا، لیکن حقیقت میں وہ منافق تھا،
اور بہت ہی وہ چرب زبان تھا. بہت سے لوگ اس کے پروپیگنڈے سے متاثر ہوئے اور اس کے حامی ہوئے. سن 9 ہجری میں رجب کے مہینے میں سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے لیے تیاری کی، اور ظاہر ہے کہ یہ ایک بڑی سلطنت اور بڑی پاور سے مقابلہ تھا، روم کی سلطنت سے مقابلہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کو لے کر شام کی طرف روانہ ہوئے تو ان لوگوں نے بہت زیادہ حوصلہ شکنی کی اور مسلمانوں کے بارے میں بہت ہی گھٹیا انداز اختیار کیا کہ یہ کیا مقابلہ کریں گے. سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت رنج ہوا. آپ تشریف لے گئے. جب تبوک کے مقام پر پہنچے تو پتہ چلا کہ رومیوں نے اور ان کے پیروکاروں نے اپنا لشکر ہٹا لیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اخلاقی فتح نصیب فرمائی. جب آپ واپس تشریف لائے تو قرآن کریم کی آیت مبارکہ نازل ہوئی، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین. پہلے تو صرف کفار سے جہاد کا حکم تھا، اب حکم نازل ہوا کہ کفار سے بھی جہاد کیجیے اور منافقین سے بھی جہاد کیجیے. وغلظ علیہم، اور ان پر سختی کیجیے. جب اس آیت مبارکہ کا نزول ہوا تو منافقین کو ڈر ہوا تو فوراً وہ حاضر ہوئے کہ ہم سے غلطی ہو گئی، معاف کر دیجیے، ہم پکے اور سچے مسلمان ہیں، پکے مومن ہیں وغیرہ وغیرہ. اسی دوران یہ جو رئیس المنافقین تھا عبداللہ ابن ابی، اس کا انتقال ہو گیا. بڑا عجیب واقعہ ہے کہ جب یہ بیمار ہوا اور اس کو یہ غالب گمان ہوا کہ اب اس بیماری میں میری موت یقینی ہے، تو اس نے کچھ اقدامات کیے. اس سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اس کا بیٹا عبداللہ ابن ابی، اس کا بیٹا پکا اور سچا مومن تھا، پکا مسلمان تھا، اور اتنا بڑا مومن تھا کہ ایک دفعہ کوئی بات ہوئی تو بیٹے نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق میں اور سرکار کے دفاع میں باپ کے سامنے تلوار نکال دی. تو مرنے سے پہلے اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاؤ اور درخواست کرو کہ کچھ دیر کے لیے تشریف لائیں. سب کو پتہ چل چکا تھا کہ عبداللہ ابن ابی منافق ہی نہیں، رئیس المنافقین ہے، منافقین کا سردار ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانا اس پر سب کو تعجب ہوا. تو بیٹے نے آ کر کے کہا کہ حضور میری بھی درخواست ہے اور میرے والد صاحب کی بھی خواہش ہے کہ ان کا آخری وقت ہے تو آپ تشریف لائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹے کے مومن ہونے کی بنا پر ان کی دلجوئی کرتے ہوئے انکار نہیں فرمایا اور آپ تشریف لائے. جب آپ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا، ساتھ ہی درود شریف پڑھ لیں. پنکھا تھوڑی دیر بند کروا، پنکھا وہ والا بند کروا، پنکھا بند کروا جس کا وہ والا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہود کی محبت نے تجھے برباد کر دیا. تنبیہ فرمائی. تو اس نے بڑے ادب سے عرض کیا کہ حضور ہر مرحلے پہ آپ کو ستایا ہے، آپ کی بے ادبی کی ہے، مسلمانوں کو نقصان پہنچایا ہے. آج جو میں نے آپ جناب کو زحمت دی وہ شفقت اور رحمت کے لیے کہ آپ تھوڑی سی توجہ فرمائیے. اس تنبیہ کا میں متحمل نہیں ہوں. میری گزارش ہے. سرکار نے فرمایا کہ کہو کہ حضور گزارش یہ ہے کہ مجھے جناب کا بابرکت کرتا چاہیے
تاکہ مجھے اس میں کفن دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عبا، اپنا کرتا اتار کر کے دیا، اس نے لوٹایا اور کہا کہ حضور یہ نہیں، وہ کرتا چاہیے جو جسم مبارک سے لگا ہوا ہے۔ اس کو بھی معلوم تھا کہ وہ کرتا کہ جس کا جو جسم اثر سے مس ہے، لگا ہوا ہے، اس کی برکت بہرحال ایک حقیقت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اس خواہش پر وہ کرتا بھی عنایت فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا تو بیٹے نے درخواست کی کہ حضور میری خواہش ہے کہ میرے والد کا جنازہ آپ پڑھائیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن بیٹے کی دلجوئی کے لیے انکار نہیں فرمایا اور آپ تشریف لے گئے۔ آپ تشریف لے گئے، وہاں تشریف لے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو کہ سراپا رحمت ہیں، جن امور کو اختیار فرمایا وہ انتہائی قابل غور ہیں۔ یہاں پہ میں عرض کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبیوں میں سے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے والے اعمال میں سے اور مسلمانوں کو تکلیف دینے والے افعال میں سے ایک فعل یہ بھی تھا کہ اس نے کہا تھا لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ۔ ہم عزت دار ہیں، نعوذ باللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ ہی وہ عزت والے نہیں ہیں، ہم ان کو نکال دیں گے۔ اسی نے کہا تھا کہ لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں پر جو تم خرچ کرتے ہو وہ بند کر دو تاکہ یہ سب کے سب بھاگ جائیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ عقل کے اندھو، تمہارے خرچ سے سلسلہ نہیں چل رہا، سلسلہ تو ہماری کرم نوازی سے چل رہا، اور یہ حقیقت ہے کہ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمینوں اور آسمانوں کے خزانے سارے کے سارے اللہ ہی کے لیے ہیں۔ سب اس کو جانتے ہیں، منافق نہیں جانتے۔ یہ اس کی یہ بے ادبیاں اور یہ اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ اس کی دشمنی کی یہ شکلیں اور یہ کیفیات تھیں۔ اور ادھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور آپ کی شفقت آپ ملاحظہ کیجئے کہ عیادت کے لیے بنفس نفیس تشریف لے گئے۔ جی، اگر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، یہ نہ ہوتا تو سرکار کی عیادت شاید 1000 حیات کا سبب بنتی۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور اتنا ہی نہیں، پھر درخواست پر اپنا بابرکت کرتا عطا فرمایا۔ پھر دوبارہ درخواست کی گئی کہ وہ کرتا کہ جو جسم مبارک سے ملا ہوا ہے وہ چاہیے، اس درخواست کو بھی قبول فرمایا۔ جب مر گیا تو بیٹے نے پھر درخواست کی کہ حضور نگاہ کرم فرمائیے، میرا باپ مر گیا ہے، آپ جنازہ پڑھائیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال شفقت فرماتے ہوئے اس کے منہ میں اپنا لعاب بھی ڈالا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی۔ اللہ، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ نماز جنازہ ہی نہیں پڑھائی بلکہ طویل نماز جنازہ پڑھائی۔ وہ فرماتے ہیں کہ اتنی لمبی نماز جنازہ کہ اتنی طویل نماز جنازہ آپ نے کسی کی نہیں پڑھائی۔ نماز جنازہ پڑھانے کے بعد آپ وہاں ٹھہرے، جب تک اس کی تدفین نہیں ہو گئی اس وقت تک وہاں ٹھہرے رہے۔ اب کس قدر
پاکیزہ اقدامات ہیں، اور ایک ایک اقدام ایسا ہے کہ دنیا بھر کی برکتوں اور پاکیزگیوں کو جمع کر لیا جائے تو اس کے ہم پلہ نہیں ہو سکتا۔ پھر ہوا کیا؟ یہ سارے اقدامات ہو گئے، اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ سب آپ نے کر لیا، جرم اس کا یہ تھا کہ اس نے آپ کو ستایا۔ یہ جرم اتنا بڑا ہے کہ اس سب کے باوجود ہم نے اس کو معاف نہیں کیا۔ استغفر لهم او لا تستغفر، فرمایا کہ ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبره انهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون۔ اور اس سے پہلے ارشاد فرمایا کہ آپ ان کے لیے دعائے مغفرت کریں یا نہ کریں، اگر آپ 70 بار بھی ان کے لیے دعائے مغفرت کریں گے، آپ کی بے ادبی کے مرتکب ہوئے، اتنا بڑا جرم ہے کہ آپ 70 بار بھی ان کے لیے مغفرت کی طلب کریں گے، ہم پھر بھی معاف نہیں کریں گے۔ یہ عظمت ہے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مقام ہے اور یہ ادب ہے جس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اور اس ادب کو اگر چھوڑ دیا جائے تو 1000 نمازیں، 1000 ذکر اذکار، 1000 عبادات، فرمایا کہ وہ سب دھری کی دھری رہ جائیں گی، اور وہ عبادات اور ان کی تاثیر اور ان کا تقوی اور ان کے ثمرات اس طرح سے تحلیل ہوگا کہ پتہ بھی نہیں چلے گا، وانتم لا تشعرون۔ تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، بڑی حیرت ہوتی ہے کہ مسجد شریف جس کے بارے میں اہل علم کا اتفاق ہے کہ پوری مسجد شریف سے سلام پڑھا جائے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سماعت فرماتے ہیں، تو اس مسجد شریف میں کس طرح سے لوگ آپس کی دنیاوی گفتگو پہ جرأت کرتے ہیں، کس طرح سے گپ شپ لگاتے ہیں، کیسے حوصلہ ہوتا ہے، موبائل فون نکالا اور نمبر ملا کے باتیں ہو رہی ہیں، ہنس ہنس کے باتیں ہو رہی ہیں، ویڈیو کال چل رہی ہیں، آڈیو کال چل رہی ہیں، میسیجز کا تبادلہ ہو رہا ہے۔ اگر کسی شخص نے وہاں پہ یہ کہہ دیا کہ حضور یہ مناسب نہیں، تو اس پر وہ یوں سمجھیں کہ پل پڑے ہیں کہ تمہیں کیا پتا بھائی کیا لینے آئے تھے اور کیا دے کر جا رہے ہیں۔ آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ اس آیت کے نزول کے بعد حضرات شیخین کا رد عمل کیا تھا، وہ میں عرض کرتا ہوں۔ اس سے پہلے ایک بات سمجھنے کی ہے کہ جیسا کہ کہا گیا کہ دین سارے کا سارا ادب کا نام ہے، ادب ہی دین ہے، جیسا کہ یہ بات کہی گئی کہ فہم دین لوگ دین سمجھ کر کے مسلط کرتے ہیں، چنانچہ ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے کہ اللہ والوں کی مجلس میں جب کسی ادب کے قرینے کو اختیار کیا جاتا ہے تو بڑی حیرت سے پوچھتے ہیں، ہاں جی کی گل ہے یار، آہستہ کانو۔ خاص طور پر آج کا جو جدید تعلیم یافتہ طبقہ، اس کو تو پتہ ہی نہیں کہ ادب کیا ہوتا ہے۔ تھوڑا بہت اگر دینی نسبت ہو بھی اور اس طرح کی ہو جیسا کہ شروع میں توحید کے فہم کے حوالے سے ایک بات کی گئی، تو یہ تاثر دیتے ہیں کہ دین کی بات کرنی ہے، دین کی بات پوچھنی ہے، یہ معاذ اللہ اس ادب کو شرک کے مترادف قرار دیتے ہیں، اور بڑی اپنا فہم یوں مسلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سرکار کے زمانے میں تو ہر ایک کو آزادی حاصل تھی، کوئی بھی پوچھ لے۔ یہ کیسا فہم ہے؟ آپ نے قرآن و حدیث سے، سیرت مبارکہ سے کیا سیکھا، کیا سمجھا اور کیا اخذ کیا ہے؟ اتنا ادب تھا جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور کیوں نہ ہو کہ وہ لوگ اللہ پاک نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے منتخب فرمائے کہ جن کے لیے اللہ خود فرماتے ہیں کہ امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، ہم نے پہلے ان کے دلوں کو تقوی سے بھرا اور اس کے بعد سرکار کی خدمت میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ اولئک هم الراشدون، یہی لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں۔ ایمان کی محبت، ایمان سے ان کے قلوب کو مزین کیا،
کفر کی نفرت ان کے دلوں میں پیدا کی اور پھر سرکار کی خدمت میں بھیجا. اتنا ادب تھا کہ کبار صحابہ یہ کہتے ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اگر کوئی بات سرکار سے پوچھنا ہوتی تو ہم انتظار کرتے ہیں کہ کوئی دیہاتی آئے اور وہ یہ بات پوچھے، سرکار اس کا جواب ارشاد فرمائے تو ہمیں بھی رہنمائی ملے. سمجھ سے بالا تر ہے. دیکھیے دین فطرت ہے، اور فطرت یہ بتاتی ہے کہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کے سامنے خاموشی اختیار کرنا، ان کے سامنے اپنی زبان کو بند رکھنا، ان کے سامنے صرف انہی کی سننا. فطرت یہ کہتی ہے کہ یہ مطلوب اخلاق ہیں. ایسا ہی ہے. چنانچہ یہی نام نہاد موحدین جب اپنے آفیسر کے سامنے جاتے ہیں تو ان کی گھگی بن جاتی ہے. بھائی اب وہ تمہارا تصور توحید کہاں گیا؟ بولو اسی طرح. پتہ ہے کہ مار مار کے جوتے وہ حشر کر دیں گے. اندر کی فطرت بتا رہی کہ نہیں بولنا یہاں پہ. تو یہی فطرت وہاں پہ فطرت سلیمہ کے طور پر تمہاری رہنمائی کیوں نہیں کر رہی؟ سمجھ رہے؟ انتظار کرتے تھے. چنانچہ وہ واقعہ جو پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور 2 رکعت پر سلام پھیر دیا. آپ سب جانتے ہیں کہ 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعت کی نوبت تب آتی ہے، 2 رکعت کی اجازت تب ہوتی ہے کہ آدمی مسافر ہو. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں نہیں تھے، آپ حالت اقامت میں تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت پر سلام پھیر دیا. بڑے صحابہ سب موجود تھے. اب سب سراپا حیرت ہیں کہ کیا ہوا ہے، 2 رکعت پر سلام پھیرا ہے، لیکن کسی نے ہمت نہیں کی کہ پوچھ سکیں. اہل علم موجود ہیں، آپ سب نے اس مضمون کو پڑھا ہے، سنا ہے، اساتذہ سے آپ نے پڑھا ہے کہ کسی نے سوال نہیں کیا. ایک صاحب جو نئے تھے اور بہت ہی سادہ تھے، بظاہر ان کے ہاتھ باقی لوگوں کے ہاتھوں کے مقابلے میں تھوڑے سے لمبے محسوس ہوتے تھے، تو ان کا نام ذوالیدین پڑ گیا تھا کہ ہاتھوں والے. ہاتھ تو سبھی کے ہوتے ہیں، تو ان کا نام یہ پڑ گیا تھا. وہ نئے تھے تو انہوں نے بارگاہ اقدس میں عرض کیا کہ اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ، کہ حضور نماز کی رکعت کی تعداد کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے حکم بدل دیا ہے کہ 4 کے بجائے 2 ہو گئی ہیں، ایسا ہے یا جناب بھول گئے ہیں؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر کے قرائن، یہ جو مختلف کیفیات ہوتی ہیں، مشترک اقدار ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی بنا پر کہ اگر ایسی بات ہوتی تو یہ بڑے بڑے موجود ہیں صحابہ ذی علم ہیں، یہ ضرور کہتے. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، نہ تو نماز کم ہوئی اور نہ ہی میں بھولا ہوں. اس جملے کے ارشاد فرمانے کے بعد آپ نے حاضرین پہ نظر ڈالی تو دیکھا سب سراپا سوال ہے، زبان سے کسی نے کچھ نہیں کہا. تو پھر آپ نے جب یہ کیفیت دیکھی تو فرمایا کہ اصدق ذوالیدین، کیا ذوالیدین ٹھیک کہتے ہیں؟ پھر انہیں ہمت ہوئی کہ اب سرکار نے پوچھا ہے، اب ہم کہہ سکتے ہیں. تو کہا جی حضرت ذوالیدین ٹھیک کہتے ہیں. یہ کیفیت تھی کہ اتنا اہم مسئلہ ہے اور صورتحال یہ ہے کہ کوئی صحابی ہمت نہیں کر رہا کہ میں پوچھ سکوں. اور آج کے دور میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے حوالے سے ایک خاص فہم رکھنے والے الیاذ باللہ بدتمیزی کو شیوا بنائے ہوئے ہیں اور اسی کو مسلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں.
اور کہیں بھی ادب کا ماحول ہو تو ان کا الیاذ باللہ ان کا فہم توحید متاثر ہونے لگتا ہے. کس چیز کا ادب بھائی؟ نعوذ باللہ من ذالک. ادب کے بغیر تو کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. جو کچھ ملتا ہے ادب سے ملتا ہے. آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا تھا کہ ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں امام الاولیاء حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں 8 سال رہا اور ان 8 سالوں میں نے 8 باتیں بھی نہیں کی ان سے. جو فرما دیا سر آنکھوں. تو خیر اگر آپ کا فہم ہے تو آپ اس کے پابند اپنے آپ کو سمجھتے ہیں تو سمجھیں، دوسرا پابند نہیں ہے. اور دین فطرت ہے، خلاف فطرت چیز تو دین میں ہے ہی نہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اب کتنی یعنی واضح ترین دلیل ہے کہ حضرت ذوالیدین رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا. اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی کیفیت سے اندازہ فرمایا کہ ہاں کچھ ہوا ہے، تو تب پوچھا کہ بھئی ذوالیدین ٹھیک کہتے ہیں. اب اگر آپ کا فہم دین ہوتا تو الیاذ باللہ تو وہاں پہ صورتحال پھر یہ ہوتی. انتہائی خاموشی، انتہائی ادب، انتظار کرنا. حدیث شریف میں ہے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم انتظار کرتے ہیں کہ کوئی نیا آدمی آئے اور وہ آ کر کے پوچھے، ہم میں ہمت نہیں تھی، ہم یہ جرت نہیں کر سکتے تھے. وہ پوچھے تو ہمارے لیے بھی کوئی رہنمائی کا سامان. جو بعض کیفیات پوچھنے کی ملتی ہیں وہ مخصوص حالات سے منسلک ہیں. ظاہر ہے کہ جو زندگی ہوتی ہے وہ عمومی طور پر عمومی حالات میں گزاری جاتی ہے. مخصوص حالات یا ہنگامی حالات کی جو کیفیات ہوتی ہیں وہ مستثنا ہوتی ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ سب چیزیں ملحوظ رہنی چاہیے. ادب کے ذریعے سے ہی سب کچھ ملتا ہے. اگر ادب نہ ہو کتنے ہی اعمال کیوں نہ ہو. اس آیت مبارکہ میں یہ پیغام ہے کہ اعلیٰ درجے کے اعمال کیوں نہ ہو، اگر ادب میں کمی ہو گئی، ادب کا دامن چھوٹ گیا تو سب کچھ برباد ہو گیا. انشاءاللہ اسی کا تسلسل اگلی نشست ہوگی. اللہ تعالیٰ کہنے سننے میں اخلاص نصیب فرمائے اور ہم سب کو سچا اور سچا ادب نصیب فرمائے. دین کی منشا کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ اشاعت دین میں بالخصوص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق جو ہیں ان کو سمجھنے میں، ان کو اختیار کرنے میں اور ان کے پھیلنے میں اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے پھیلانے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں ذریعے کے طور پر قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.